ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا۔ آپ اسی پریشانی میں تھے کیونکہ آپ کتاب کا علم بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ پریشانی میں تھے کس طرح اس کائنات کے اندھیروں کو مٹایا جائے۔ اسی پریشانی میں آپ غار حرا کی تنہائیوں میں جا کر بیٹھے۔ کتاب انزلناہ الیکا، اسی تنہائی کے عالم میں میرے محبوب ہم نے قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا کلام ہے جو ہم نے آپ کو عطا کیا۔ نزل بہ الروح الامین، لے کر جبرائیل امین آئے علی قلبک، اور جس دل پر اتارا وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک دل تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اے میرے محبوب، اس کائنات کی جہالت والے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ہم نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن پڑھتا جا تاکہ جہالت کے اندھیرے ختم ہوتے جائیں۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قوم والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے میری قوم کے لوگوں 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے بیچ گزارا ہے، ایک سوال کا جواب تو دو نا، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سالہ دور میں میری زبان سے تم نے سچ سنا یا کبھی جھوٹ بھی سنا؟ سارے بیک زباں ہو کر کہنے لگے، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ایک بار نہیں بار بار ہم نے آپ کا تجربہ کیا، محمد تیری زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا اگر مانتے ہو مجھے سچا، آؤ پھر کائنات کا سب سے بڑا سچ تمہیں سنانے لگاؤں، اندھیروں سے تمہیں نکالنے لگاؤں۔ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے نا عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ زور سے بولو، کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ سجدوں کے لائق کون ہے؟ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ جب مقصد اپنے میلاد کا بیان کیا میرے نبی نے، تو ابو لہب جو صرف میلاد کو تو مانتا تھا لیکن مقصد میلاد کو نہیں مانتا تھا، اس نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ بنی گالا کے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تم نبی کے میلاد کو بھی مانتے ہو، نبی کے میلاد کے مقصد کو بھی مانتے ہو۔ آپ نے فرمایا، لوگوں عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، مکے والے نہیں مان رہے، اپنے ہاتھوں سے بت تراش رہے ہیں، ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، کوئی کہاں سجدہ ریز ہے، کوئی کہاں سجدہ ریز ہے، کبھی نخل مرکت کی چھاؤں پہ سجدے، کبھی مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے، کوئی ادھر سجدے کر رہا
رہا تھا، کوئی ادھر سجدے کر رہا تھا، کوئی اشاروں میں جھک رہا تھا، کوئی کس طرح غیر اللہ کے سامنے جھک رہا تھا، کوئی کس طرح غیر اللہ کے سامنے جھک رہا تھا۔ میرے نبی نے اپنے آنے کا مقصد بتایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ۔ نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ کسی اور ہستی کا سجدہ کرو، سجدہ کرو تو صرف کس کا سجدہ کرو؟ اللہ ہی کی ذات سجدوں کے لائق ہے، وہی پکارے سننے والا ہے، وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو، توجہ کرنا، دیکھتے نہیں ہو کس طرح اللہ کے بندوں نے اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھا ہے، عزتیں دینے والا اللہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا، یوسف کو کنویں کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ باپ کی نظروں سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں عزتیں تم نہیں دے سکتے، عزتوں کے فیصلے اللہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، رب نے کنویں سے نکالا، مصر کے اندر پہنچایا، پھر جیل سے نکالا، یوسف کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ شاعر کہتا ہے تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں نا میرے محبوب اعلان کر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہہ دے میرے محبوب اے اللہ عزتوں کا مالک تو ہے، ذلتوں کا مالک تو ہے، ملک دینے والے بھی تیری ذات ہے، چھین لینے والی بھی تیری ذات ہے۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں، بھائی سامنے جا کر کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ اے بادشاہ سلامت مہربانی کر، اللہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، پیسے بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، یہ کوئی گھٹیا سی پونجی لے کر آئے ہیں، اسی کو قبول فرماؤ اور ہمیں صدقہ خیرات دے دے، دعا کریں گے نبی کی اولاد ہیں۔ جب انہوں نے بھیک مانگی رب نے کہا میرے یوسف اب ان کو بتا دے۔ ارے یہی تو ان کو بتانا تھا جس یوسف کو تم بابا کے گھر سے نکال رہے تھے، اس یوسف کو میں نے مصر کے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا او صدقہ مانگنے والوں، ایک سوال کا جواب تو دے دو نا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ کل یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، قالوا اینک لانت یوسف، کیا آپ یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بنیامین بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یہ اللہ نے احسان کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو رب کا دامن نہیں چھوڑتے اللہ انہیں اسی طرح عزتیں دیا کرتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے محبوب تو
تو نے میرا پیغام سنایا، تو نے لا الہ الا اللہ سنایا، مکے والے تیرے مخالف ہو گئے، پھر تو یہ پیغام لے کر طائف چلا گیا، طائف والوں نے پتھر مار مار کر میرے اور تیرے نبی کو لولوان کر کے اپنے شہر سے نکال دیا۔ جب زخمی حالت میں میرا اور تیرا نبی دکھیا ہوا تو رب کے سامنے فریاد کی اور کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی النار۔ اے میرے پروردگار، اپنے دکھڑے تیرے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں۔ توجہ کرنا، تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون۔ حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون۔ موسیٰ جیسے غش کھائیں تیرا کرے نظارہ کون۔ دنیا دار تو اندھے ہیں، سمجھے تیرا اشارہ کون۔ حشر میں ہوگا یہ معلوم، جیتا کون ہے ہارا کون۔ یا اللہ، تیرا محبوب طائف کے پتھر کھا کر آ گیا ہے، لیکن بد دعا پھر بھی نہیں کر رہا۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، ان کو ہدایت دے دے، میں محمد اپنا خون معاف کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ پتھر کھا کے جس نے پھول برسائے، سلام اس پر، درود اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر جو مجروح ہوا بازار طائف میں۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ سارے صدمے سہ کر مکہ چھوڑ کر میرا محبوب چلا گیا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ جس اللہ نے قرآن دے کر آپ کو سارے انبیاء کا امام بنایا ہے، وہ اللہ ان قریب آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں واپس لوٹائے گا۔ کیونکہ عزتیں دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ فتح اور شکست دینے والا کون ہے؟ پھر میرے بھائیوں، چند سال گزرے، میرے نبی فاتح بن کر مکہ میں آئے، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑے ہوئے تھے، میرے نبی